انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ہمارے حسین۔ بھٹک رہی ہے زمین پہ خلق خدا ہراساں، کہ رہبری کا کمال دنیا سے اٹھ گیا ہے، پھر اہل زر کی تونگری ہی نشان رتبہ و جاہ ٹھہری، ہنروری کا جمال دنیا سے اٹھ گیا ہے، ہنروری کا جمال دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ تلاش رزق حلال کس کو ہو اور کیوں ہو، کہ جن کی آنکھوں میں تھی حیا وہ چراغ مجرم بنے ہوئے کھڑے ہیں۔ تلاش رزق حلال کس کو ہو اور کیوں ہو، کہ جن کی آنکھوں میں تھی حیا وہ چراغ مجرم بنے کھڑے ہیں۔ وہ جن کے سینوں میں روشنی تھی وہ لوگ چپ چاپ بجھ گئے ہیں۔ وہ جن کے سینوں میں روشنی تھی وہ لوگ چپ چاپ بجھ گئے ہیں۔ سروں کو ہاتھوں پہ لے کے چلنے کے مدعی ہیں ہزار، لیکن کسی کے رستے میں کربلا کا سفر نہیں ہے۔ سروں کو ہاتھوں پہ لے کے چلنے کے مدعی ہیں ہزار، لیکن کسی کے رستے میں کربلا کا سفر نہیں ہے۔ کہاں گئے اے زمین وہ راہ وفا کے جویا، کہ لاکھ اہل نظر ہیں لیکن نظر نہیں ہے۔ کیا بات، کہ لاکھ اہل نظر ہیں لیکن نظر نہیں ہے۔ میں منتظر ہوں ہوا کے رستے میں اس خبر کا جو روشنی کا پیام لائے۔ میں منتظر ہوں گزرتے لمحوں میں اس گھڑی کا جو اس سفر کے محیط غم میں کوئی سکون کا پیام لائے۔ زباں پہ کانٹے سے اگ رہی ہیں، زباں پہ کانٹے سے اگ رہے ہیں، پھر آج شدت وہ پیاس میں ہے۔ میرے وطن کی فضا عجب ایک ہراس میں ہے، حسین تیری تلاش میں ہے۔ واہ واہ واہ، زباں پہ کانٹے سے اگ رہے ہیں، پھر آج شدت وہ پیاس میں ہے۔ میرے وطن کی فضا عجب ایک ہراس میں ہے، حسین تیری تلاش میں ہے۔ یہ راہ بھولا ہوا قبیلہ حسین تیری تلاش میں ہے، حسین تیری تلاش میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ ہمارے ہیں حسین، یہ ہے عنوان ہماری آج کی اس گفتگو کا، جس میں ہم اسلامی معاشرے پر، مسلمانوں کے معاشرے پر اور انسانی معاشرے پر جناب امام کی اس قربانی کے اثرات کا اور اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ اس کے لیے آج میرے ساتھ تشریف فرما ہیں محترمہ حمیدہ شاہین میرے دائیں ہاتھ، جناب حسن شاہ نواز زیدی صاحب میرے بائیں ہاتھ میں ہیں، جناب سعود عثمانی، اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر سغرا صدف۔ تو ان چاروں احباب کے ساتھ مل کر آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ زیدی صاحب، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک پس منظر کے طور پر کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں اس سانحے کی، اس واقعے کی، کربلا کی اہمیت جو ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ تمام دنیا کے جو اقوام ہیں وہ اس قربانی کو مانتی ہیں اور اس قربانی کی عظمت کی قائل ہیں، اس لیے کہ ایسا شاید تاریخ میں کبھی شاذ و نادر ہی ہوا ہو کہ ایک انسان نہ صرف اپنی قربانی دیتا ہے بلکہ اپنے پورے خاندان کی، اور اس کا خاندان بھی وہ ایک جلیل القدر خاندان جو کہ ایک عام خاندان نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ایک طرح سے۔ تو اس کی قربانی جو ہے وہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ، اور ایک اتنی بڑا ایک واقعہ ہے کہ اس کی عظمت سے یا اس کی اہمیت سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہمارا جو اکثر ہماری گفتگو میں یا ہمارے جو رسم و رواج ہیں اور جو جس طریقے سے ہم محرم کو مناتے ہیں، اس میں بہت زیادہ اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارا زیادہ تر جو ایمفیسس ہے وہ اس کے غم کے پہلو پر ہوتا ہے۔ جی، عمل پر بھی ہے، بہت سے لوگ بات کرتے ہیں، عمل کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس میں
اتنا زیادہ اس کو اہمیت غالباً اس گفتگو کے اعتبار سے نہیں دی جاتی. اس میں رنج اور الم کا جو پہلو ہے، جو کہ یقیناً اپنی جگہ پر ایک مسلم حقیقت ہے کہ وہ ہے، لیکن اس کو ہم ذرا زیادہ ہی ایمفیسس دیتے ہیں، اس پر زیادہ ہی زور دیتے ہیں، جس سے میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے جو عمل کا جو پہلو ہے اور جس میں قربانی کا اور وہ تھوڑا دب جاتا اظہار ہے. کا اور محبت کا اور جو جذبہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سارا ایک واقعے کی جو بیک گراؤنڈ ہے، جو اس کی ایک سوشو کلچرل ایک امپیکٹ ہے، وہ ذرا تھوڑا پیچھے چلا جاتا ہے. اور ٹریجڈی جو ہے نا وہ ابھر کے زیادہ سامنے آ جاتی ہے. میرا خیال ہے ضرورت اس بات، بہت سے ایسے ویسے یوں بھی بہت سے شعراء ایسے ہیں جیسے جوش ملی آبادی ہیں، جی جی انہوں نے بھی مرثیے لکھے، لیکن ان کے مرثیوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک پہلے ایک حوالہ ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو عظمت ہے ان کے کردار کی اس کے اوپر زور ہوتا ہے، اور پھر جنگ کا ایک حوالہ جس میں وہ انہوں نے بتایا کہ جب نہ چلی بات تو پھر دھوم سے تلوار چلی. واہ. یعنی وہ ایک پہلو نیگوشیشن جو ہے، مذاکرات وہ نہیں ہے، تو بہت اچھا. جی، تو وہ پہلو آتا ہے. اور پھر کئی جگہ پہ تو وہ باقاعدہ کہتے ہیں مخاطب ہو کر لوگوں سے جو کہ زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں رنج کے پہلو کو، تو وہ اس کو باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ عمل کو اپناؤ، عمل کو اہمیت دو، اور ریڈیکیول بھی کرتے ہیں اس بات کو کہ جو لوگوں نے دین کو ایک طریقے سے اور ایک رنگ دے دیا ہے جی جی اس کے حوالے سے. تو مجھے جوش کے مرثیے اس لحاظ سے بہت عزیز ہیں، بہت پسند ہیں کہ ان میں ایک وائبریشن، ایک قوت ہے، ایک قوت ہے، ایک جذبہ ہے، اور ایک عمل کی بات ہے. اور ذکر کربلا کا جہاں آتا ہے تو وہاں وہ اشارتاً آف کورس اس میں بات کرتے ہیں اس حوالے سے اس ٹریجڈی کی، لیکن بہت زیادہ انڈلج نہیں کرتے. اچھا، اتفاق ایسا ہے کہ آج ہمارے چاروں ہی ساتھی جو ہیں یہ یعنی شاعر بھی ہیں ساتھ، تو میں یہ چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ میں حمیدہ کی طرف آؤں اور اگلا سوال کروں، اگر آپ سلام کے کچھ اشعار، کیونکہ یہ محرم کے حوالے سے اور کربلا کی روایت کے حوالے سے یہ بھی ہمارا ایک، میں سمجھتا ہوں ہماری ادب اور شاعری کا ایک بڑا ہی خوبصورت یعنی حصہ یا گوشہ ہے سلام کا. جی، میں سلام کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں. جی. حسین تیرے حضور میں سر جھکا رہا ہوں سلام لکھ کر. واہ واہ. میں بے عمل ہوں، عمل سے دامن بچا رہا ہوں سلام لکھ کر. سبحان اللہ. واہ. کیا بات. میں بے عمل ہوں، عمل سے دامن بچا رہا ہوں سلام لکھ کر. اور تو سارے دشت وفا کو اپنے لہو سے رنگین کر گیا ہے. تو سارے دشت وفا کو اپنے لہو سے رنگین کر گیا ہے. میں کاغذی مشعلوں میں آنسو جلا رہا ہوں. کیا اچھا ہے جی، سبحان اللہ. واہ واہ. کیا کہنے. میں کاغذی مشعلوں میں آنسو جلا رہا ہوں سلام لکھ کر. اور تو کارزار حیات میں شرح ذبح عظیم بن کے آ گیا ہے. واہ. تو کارزار حیات میں شرح ذبح عظیم بن کے آ گیا ہے. میں اپنے گلہائے بے حقیقت سجا رہا ہوں سلام لکھ کر. اور وہ تیرا رستہ کہاں تھا جس کی تلاش میں کو بکو پھرا ہوں. واہ. سبحان اللہ. وہ تیرا رستہ کہاں تھا جس کی تلاش میں کو بکو پھرا ہوں. وہ تیرا دروازہ کب تھا جس پر کھڑا رہا ہوں سلام لکھ کر. واہ. سبحان اللہ. وہ تیرا دروازہ کب تھا. اور یہ کون سا آسماں ہے جس پر مجھے میری سوچ لے چلی ہے. واہ. یہ کون سا آسماں ہے جس پر مجھے میری سوچ لے چلی ہے. یہ نام کس نظر آتی ہے کوئی ایسا سنگ میل. اور موجودہ دور کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو کیا آج اس واقعے سے جب ہم یہ محافل منعقد کر رہے ہیں، ہم سلام پڑھ رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم سیکھ کیا رہے ہیں، ہم اپنے لیے من حیث القوم کیا کوئی راستہ اختیار کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ استقامت کا سبق جو امام حسین علیہ السلام سے ملا تھا، کیا صبر، تحمل، استقامت اور اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے کی وہ دلیری، وہ ہمت ہمارے اندر اب موجود ہے؟
اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اور ہم اگر ذکر حسین علیہ السلام کرتے ہیں تو ہم اس سے وہ سبق کیوں نہیں لے رہے؟ ہمارے اندر، ہمارے کرداروں کے اندر، ہماری سوچ کے اندر وہ استقامت کیوں نہیں رہی؟ کیوں ہمارا معاشرہ جو ہے، مسلمان ملت جو ہے، صرف ہم اپنے پاکستانی معاشرے کی بات میں نہیں کروں گی بلکہ پوری ملت اسلامیہ کی بات کروں گی کہ کیوں ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم بہت سی چیزیں جن سے ہمیں سیکھنا تھا، ہم سیکھتے رہے بھی ہیں، لیکن اب ہم عمل کو چھوڑ کر ہم گفتگو کی طرف زیادہ ہیں۔ جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ سلام لکھ کر جو ہے وہ فکر پڑ گئی ہے کہ کہیں ہم بھی آزمائش میں نہ آ جائیں، مجھے وہ یہ کام ہمیں بھی نہ کرنا پڑ جائے۔ جی بالکل، ہمیں بھی نہ کرنا پڑ جائے۔ یعنی جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم کیا ہمارے اندر ذکر حسین علیہ السلام سے وہ استقامت پیدا ہوتی ہے کہ ہم کم از کم جس طرح رمضان آتا ہے سال کے بعد 1 مہینے میں ہم ٹریننگ لیتے ہیں، تو اسی طرح محرم کے ان 10 دنوں میں کیا ہماری ٹریننگ ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم پورا سال اپنے اندر یہ طاقت پیدا کریں ان 10 دنوں کے ذکر اذکار کے ذریعے سے کہ پورا سال ہم اپنے آپ کو اس کردار کے مطابق ڈھالنے کی کچھ نہ کچھ کوشش تو کریں۔ لیکن اس میں دیکھیں وہ جیسے علامہ صاحب کا شعر ہے نا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ جی بالکل۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہماری تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے میچز اسپینش اندلس کا پیریڈ جو ہے وہ آیا، پھر ادھر فاطمی پیریڈ آٹومن امپائر والا آیا، پھر ادھر سب کانٹیننٹ میں یہ آیا افریقہ کے۔ تو جب ہم اپنی تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں تو کیا ہمیں اس کی ایکو، اس کی بازگشت؟ جی بالکل، میں صرف تاریخ میں نہیں نظر آتی، ہم اپنی عام زندگی میں دیکھیں کہ ایک استعارہ بن گیا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا نام ایک علامت کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ کربلا کا لفظ ایک استعارہ بن چکا ہوا ہے۔ علم، مشق، سر، یہ دست بریدہ اور یہ شانے کٹے ہوئے یا پیاس کا لفظ، یہ ساری چیزیں، دریا کا لفظ، فرات ایون وہ ایک نام نہیں رہا بلکہ ایک استعارہ بن چکا ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں بازگشت ہمیں اپنی عام روزمرہ کی زندگی میں، اپنے ادب میں، اپنی شاعری میں، تاریخ میں، ہر جگہ نظر آتی ہے یہ بازگشت ہمیں۔ تو اب اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، آپ بھی اگر سلام ہمیں۔ جی میں ضرور پیش کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم حسین حقیقت بھی استعارہ بھی، سبحان اللہ۔ غم حسین حقیقت بھی استعارہ بھی، یہ اپنے آپ میں غم بھی ہے، غم کا چارہ بھی۔ کیا اچھا ہے، سبحان اللہ۔ یہ اپنے آپ میں غم بھی ہے، غم کا چارہ بھی ہے، ایک یاد دہانی یہ ذکر کرب و بلا۔ سبحان اللہ۔ ہے ایک یاد دہانی یہ ذکر کرب و بلا، کہ اپنے درد بھی سانجھے ہیں اور خسارہ بھی۔ بہت اچھے، واہ بہت اچھے، کیا اچھا شعر ہے۔ ہے ایک یاد دہانی یہ ذکر کرب و بلا، کہ اپنے درد بھی سانجھے ہیں اور خسارہ بھی۔ پکارتے ہیں زمان و مکان بھی نوحہ کنا، پکارتے ہیں زمان و مکان بھی نوحہ کنا، غم حسین ہمارا بھی ہے تمہارا بھی۔ سبحان اللہ، کیا اچھا ہے، واہ واہ۔ بیان قصہ غم آنسوؤں پہ فرض ہوا، بیان قصہ غم آنسوؤں پہ فرض ہوا، کسی کمی کو جو کرتے نہیں گوارا بھی، واہ واہ سبحان اللہ، کسی کمی کو جو کرتے نہیں گوارا بھی، کمال آیا بالصبر والصلاۃ حسین، واہ واہ، کمال آیا بالصبر والصلاۃ حسین، جو ایک وعدہ بھی، امید بھی، سہارا بھی۔ بہت اچھے، بہت پھر پڑھیے گا یہ، واہ۔ کمال آیا بالصبر والصلاۃ حسین، جو ایک وعدہ بھی، امید بھی، سہارا بھی، کس آفتاب پر انہونیوں کی شام آئی، کس آفتاب پر انہونیوں کی شام آئی، کیا ملا تھا شفق میں لہو کا دھارا بھی، شفق میں لہو کا دھارا، کیا ملا تھا شفق میں لہو کا دھارا بھی، طلوع درد سے گزرا مہ شب عاشور،
सुभान अल्लाह। तलुए दर्द से गुजरा महे शबे शबे आशूर, गमे हुसैन में डूबा था हर सितारा भी। सुभान अल्लाह। गमे हुसैन हकीकत भी इस्तियारा भी, ये अपने आप में गम भी है, गम का चारा भी है। एक याद दहानी ये जिक्र करबो बला, कि अपने दर्द भी सांझे हैं और खसारा। सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, सुभान बहुत उम्दा। अल्लाह। क्या उम्दा सलाम है, वो माशाअल्लाह। इस मौके पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का बहुत मशहूर जो एक कथा कह लीजिए कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। तो जनाब इमाम को और उनकी इस कुर्बानी को खैर और शर के दरमियान हम एक खद्दे फासिल के तौर पर भी, सबक के तौर पर भी देखते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुगरा सदफ मौजूद हैं, फ़लसफ़े के उस्ताद भी हैं, PhD भी हैं। तो सुगरा, मैं चाहूँगा कि एक तो हवाला हमारा मुसलमानों का है, एक आलमी इंसानी हवाला है खैर और शर का, क्योंकि खैर और शर की तफरीक तो दुनिया का। तो इस हवाले से जब हम आलमी तारीख़ के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो खैर और शर की इस तफरीक में जनाब इमाम हमें कहाँ खड़े नज़र आते हैं और किस तरह से ये पूरी इंसानियत के लिए एक सबक जो है वो बनते हैं। जी बहुत शुक्रिया अमजद साहब। कायनात में दो कुव्वतें हावी हैं, खैर और शर की। और फ़लसफ़े की आपने बात की, तो फ़लसफ़े में हम ये पढ़ते हैं कि हमने अपने वजूद के अंदर किस तरह से खैर की कुव्वत को गालिब करना है और शर को उसके ताबे करना है। बुनियादी तौर पर ये दोनों कुव्वतें जो हैं, इनसे काम लेकर इंसान तामीर के काम कर सकता है, लेकिन उस सूरत में जब शर की कुव्वत ताबे हो। तो वाक़या करबला के हवाले से जब हम देखते हैं तो फ़लसफ़ा तो नज़रियात का नाम है, एक ख़याल देता है, नज़रिया देता है, लेकिन वाक़या करबला एक अमली तफसीर है, एक अमली ऐसा तजुर्बा है जिसमें हर चीज़ हमें सामने नज़र आती है कि वो सब्र का जो दर्स हमने पढ़ा और इस्तकामत की बात की, बहादुरी की बात की और बर्दाश्त की बात की, वो हमें नज़र आता है। और फिर ये कि हक़ और बातिल के हवाले से बात की जाती है, वो जो कि खैर और शर का दूसरा नाम है, तो उसको भी वाक़या करबला से जोड़कर जब हम देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि किस तरह हक़ की सरबुलंदी के लिए बातिल के सामने डट जाना और फिर उस पर गालिब आना और उसमें अपने वजूद की, अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं करना, बल्कि अपने बच्चों की भी कुर्बानी देना, लेकिन उस फ़लसफ़े की पैरवी करना और उस पर डट जाना। इसमें जो एक बड़ा एक नज़रिया, जो बड़ा ख़याल, जो बड़ा सबक हमें मिलता है वो ये है कि जो ख़याल है, जो तसव्वुर है, जो एक बड़ा नज़रिया है, उसकी पैरवी के लिए इंसान को हर सतह तक जाना चाहिए और उसको किसी भी वक्त समझौता नहीं करना चाहिए। अगर वो समझौता कर लेता है तो फिर ये अखलाकी कदरें मर जाती हैं, क्योंकि इन्होंने जो कदरें हैं उन्होंने पूरी दुनिया के साथ चलना है और रहती दुनिया तक साथ रहना है। आज देखें कि करबला का वाक़या जो है वो सिर्फ़ मुसलमानों तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अदब में इसके हमें वाज़िया निशानात मिलते हैं और असरात मिलते हैं। अगर हम उर्दू अदब के हवाले से बात करें या पाकिस्तानी ज़ुबानों के हवाले से बात करें तो वाक़या करबला को निकाल कर हमारा सारा अदब जो है अजीब सा बेमानी नज़र आता है, क्योंकि एक ज़ू मानवियत, एक अजीब सी मानवियत अता की है करबला ने। और लफ्ज़ों के जो मतलब हमने लिए हैं करबला के हवाले से, शाम गरीबा का आप नाम लें तो एक पूरा तसव्वुर आपके जहन में आएगा। इसी तरह अगर अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को आप बयान करें और एक लफ्ज़ लिख दें कि मैं तो करबला के आलम में हूँ, तो आपको बयान करने की ज़रूरत नहीं कि आपको क्या मसाइल हैं और क्या परेशानियाँ हैं, वो एक पूरी तस्वीर जो है वो नज़र आती है। हम अपनी कैफियत को बयान भी करते हैं और अपने हालात की जो है वो भी तर्जमानी करते हैं। फिर ये है कि इसके साथ एक मसला, एक जो मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आज की दुनिया में, आज के दौर में जब हम वाक़या करबला को उसका तकाबली एक जायज़ा लेते हैं तो आज ज़ाहिरियत जो है वो हावी है। यानी हमने सलाम भी बहुत लिखे, हम बातें भी बहुत करते हैं, लेकिन उसका जो अंदर, उसका जो सबक है उसको अपनी शख्सियात पर हावी नहीं कर सके। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल है कि करबला के हवाले से, मुहर्रम के हवाले से सबसे ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं और मजालस होती हैं, टेलीविज़न पर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन अमल के हवाले से हम
सारी मुस्लिम दुनिया से शायद पीछे हैं, क्योंकि जो सबक हमें लेना चाहिए था करबला से वो हमने नहीं लिया, और हक़ की पर जो चलना चाहिए था और उसकी तर्जमानी हमारे अमल से होनी चाहिए थी, ज़ुबान से तो बहुत हमने की, वो उसमें हम पीछे हैं। तो आज के दिन अगर हम ये अहद कर लें कि हमने सच बोलना है और हक़ के लिए आगे बढ़ना है, तो मेरे ख्याल में नहीं, मैं ज़रा थोड़ा सा अगर आप इसको वाज़ेह करें कि ये जो खैर और शर के आलमी इस्तारे हैं, जी जी, यानी हमारे पास तो उसके लिए एक, जैसे आपने बड़ी ठीक बात की कि एक अमली मिसाल भी मौजूद है, लेकिन ये जो बुनियादी तसव्वुरात हैं, मिसाल के तौर पे वाक़या करबला में हमें नज़र आता है कि एक तरफ एक शख्स जो है वो इंसाफ की, हक़ की, असूल जो है, ये तीनों जो हैं ये खैर की डोमेन के अल्फाज हैं। दूसरी तरफ एक आदमी ख़ानदानी रवायत कह लीजिए या ज़बरदस्ती कब्ज़ा की हुई एक चीज़ जो है अनजस्टिफाइड, बग़ैर अपनी किसी ज़ाती सलाहियत के उसको लेकर और उसको फिर वो अपनी यानी हाकमियत या ताकत करने के लिए हर दुनिया का फ़ाउल मीन जो है वो इस्तेमाल करता है। तो इस पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं कि खैर और शर जो है इनको जब करबला के इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखते हैं, तो आप इन दोनों बातों को किस तरह से एक आलमी अदब कह लीजिए या इंसानी तारीख़ के लिए या इंसानी तहज़ीब के लिए किस तरह से देखती हैं कि ये दोनों आलमी इस्तारे कैसे बनते हैं? जी बिल्कुल। अब देखें कि जिस तरह हम अपने वजूद में खैर को एक्टिवेट किया, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हम मिसाल देते हैं कि उन पर खैर वाज़े थी, इसलिए उन्होंने वो फ़ैसला किया जो कि हक़ पे था। और यजीद की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो शर के ताबे हैं और वो ताकत का खुमार है, नशा है जो कि उनको खैर की तरफ जाने नहीं दे रहा, और तस्वीर धुंधली है, क्योंकि जब आपकी ऐनक ऐसी है कि आपने शर की ऐनक पहनी हुई है तो आपको वाज़ेह नहीं हो सकता कि खैर क्या और शर क्या है। तो ये जो दो इस्तारे आपने कहा, जो ये दो मिसालें हैं, ये पूरी दुनिया के लिए हैं कि ये जो ताकत है, ये ताकत का खुमार है, ये जो इक़्तिदार है, ये सदा रहने वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो जो असूल हैं, जो खैर के हैं, जो हक़ के हैं, वो सदा रहने वाले हैं, हमेशा रहने वाले हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान तो कुर्बान की, लेकिन हमेशा के लिए अमर हो गए और उनकी मिसाल बाकी रही। जबकि यजीद को आज हम याद करते हैं तो मेरे ख्याल है कि अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करते। और जिस तरह आपने शुरू में खैर और शर के हवाले से बात की, तो आज हम खैर और शर को हुसैनियत और यजीदियत के नाम से जानते हैं, यानी यजीद को हमने शर के लफ्ज़ों में बयान करना शुरू कर दिया और हुसैन को खैर के लफ्ज़ों में। मैं आपको एक आपसे सलाम की फरमाइश करने से पहले रईस साहब, एक अब्दुल हमीद अदन साहब का एक शेर है इसी बात के हवाले से कि जब खैर व शर में दिक्कतें तफरीक हो गई, जब खैर व शर में दिक्कतें तफरीक हो गई, बेसाख्ता हुसैन की तख्लीक हो गई। इससे ऐसे यानी रमा और ऐसे खूबसूरत अंदाज में कि जब खैर व शर में दिक्कतें तफरीक हो गई, बेसाख्ता हुसैन की तख्लीक हो गई। सलाम की शेर जी अमजद साहब, मैं करबला के हवाले से इस्लाम के कुछ शेर आपकी इजाज़त से, कि सब्रो इस्तकलाल की रोशन सहर है करबला, सब्रो इस्तकलाल की रोशन सहर है करबला, जिंदगी कुर्बान तेरे नाम पर है करबला, और रहती दुनिया तक रहेंगे जान निसाराने हुसैन, इस हकीकत से भला किसको मफर है करबला, और क्यों ना हो लाजिम मुसलमानों पे इसका एहतराम, क्यों ना हो लाजिम मुसलमानों पे इसका एहतराम, जिस तरफ जन्नत का रास्ता है उधर है करबला, क्यों ना हो लाजिम मुसलमानों पे इसका एहतराम, जिस तरफ जन्नत का रास्ता है उधर है करबला, और इसलिए दुनिया में है दीने मोहम्मद सुरखरू, इसलिए दुनिया में है दीने मोहम्मद सुरखरू, खून से रंगी तेरी शामो सहर है करबला, और हर ज़ुबां पर है तेरी कुर्बानियों का तज़किरा, हर ज़बां पर है तेरी कुर्बानियों का तज़किरा, गरचे ये रुदाद तेरी मुख्तसर है करबला, और आज भी हक़ का अलम ऊंचा है आबोताब से, आज भी हक़ का अलम ऊंचा है आबोताब से, आज भी ईसार की पैगाम बर है करबला,
वाह और आज फिर उस सरजमी पर वहशतों का राज है। वाह आज फिर उस सरजमी पर वहशतों का राज है। आज फिर मुस्लिम के हूँ में तरबतर है करबला। वाह और हौसला, हिम्मत, अकीदत, जज्बाए महरो वफा। वाह। हौसला, हिम्मत, अकीदत, जज्बाए महरो वफा, जिंदगानी के सफ़र में हम सफ़र है करबला। बहुत जिंदगानी के सफर में हम सफर बहुत 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 हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। अज़ादारान मज़लूम करबला, ये दिन वो है कि जब हुसैन ने अपने तमाम अंसार व अक़रबा को कुर्बान कर दिया। मेरी लाश तेरा देखी के तीर पत्थर नेज़े। अज़ादारो, इतना गरीब हो गया मेरा मौला हुसैन कि अपने बेटे के कातिलों से ही पूछ रहा था किसी ने देखा है मेरा अली अकबर का? घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। सऊद उस्मानी साहब, मैं चाहता हूँ कि अब जो मरसिया और इस्लाम जो हमारे यहाँ असनाफ हैं, इनको ये उर्दू अदब में मैं समझता हूँ कि ये उसकी स्पेशलिटी या इनफरादियत कही जा सकती है कि शायद आपको आलमी अदब में ये असनाफ इस तरह से और कहीं नज़र नहीं आएंगे। लेकिन एक बड़ी अजीब बात हुई कि आज से कोई 150-200 साल पहले लखनऊ में मरसिए को एकदम फ़रोग़ जो है वो हासिल हुआ। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ बार बार सामने आई जिसका ज़िक्र जो है शिबली नोमानी ने मुआज़ना अनीस व दवीर में भी किया, और आबिद अली आबिद साहब ने जो उस पर नोट लिखा उस पर भी मैंने पढ़ा। और वो ये है कि उस वक्त जो मरसिया पढ़ने वाले शायर होते थे, मरसिया ख़ान, वो बाकायदा उसको परफॉर्म भी करते थे। और उस यानी बज़ाहिर ये बड़ी हल्की बात लगती है कि एक इतने बड़ी कुर्बानी के वाक़े के बारे में कोई आदमी अपने इजहार गम कर रहा है और उसके साथ वो एक्ट भी कर रहा है। लेकिन अगर उसको पूरे पर्सपेक्टिव में हम देखने की कोशिश करें तो हमें समझ में आती है कि वो जो उस ज़माने की तहज़ीब जिस तरह से मीर अनीस ने और मीर दबीर ने उसको अपने ज़माने के साथ एसोसिएट किया, मिक्सअप किया और उसको मरसिए की एक रवायत का हिस्सा बनाया। और फिर ये रवायत चलती चलती हमें हमारे ज़माने में कैसर बारवी और वहीदुल हसन हाशमी और डॉक्टर हिलाल नकवी वगैरह तक नज़र आती है। तो आप मरसिए की सिन्फ को एक अदबी सिन्फ के साथ साथ एक तहजीबी इस्तारे के तौर पर किस तरह से देखते हैं? ये मतलब बहुत ये अहम बात है, ख़ास तौर पर उर्दू अदब के हवाले से। लेकिन मैं बात का आगाज़ एक और नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए करूँगा। हर दौर में, जैसा कि सब जानते हैं, हर मुआशरे में और हर दौर में पैगंबरों का ख़ानदान सबसे ज़्यादा कुर्बानी देता चला है। और हर दौर में पैगंबरों के साथ उनकी कौम ने अच्छा सलूक नहीं किया, आले से उनको छीट दिया गया, ज़बरदस्ती जिला वतन किया गया और उनके खानवादे को भी बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे ने भी पूरी उम्मत में शायद सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। और मैं ख़ास तौर पर एक बात की तरफ का ज़िक्र ज़रूर करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नवासे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके चहेते नवासे थे, आपको मालूम है। और एक हदीस में है कि ये मेरे दोनों नौजवान जन्नत के सरदार, नौजवानों के सरदार। और एक हदीस में ये भी है हज़रत हसन के बारे में ख़ास तौर पर कि ये मेरे बेटा जन्नत का सरदार है और अल्लाह इसके ज़रिए मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह कराएगा। कि जैसा बात के वाक़यात में आपने देखा कि हज़रत हसन ने खिलाफत छोड़ी सिर्फ मुसलमानों में झगड़ा ख़त्म करने के लिए और उनको आपस में मुत्तहिद रखने के लिए। तो ये कुर्बानी, इसका ज़िक्र ज़रा कम होता है। और मैं समझता हूँ ये हज़रत हसन का जो उसवा है ये बहुत काबिल तक़लीद है कि उन्होंने वो खिलाफत जो उनका हक़ था और जो उस खानवादे के तौर पर उनकी एक तरह से
ان کا امتیاز تھا، اس کو انہوں نے چھوڑا صرف ایک وجہ سے کہ انہوں نے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائی اور اس کو یکجان کر دیا۔ ایک قربانی یہ ہے، اور دوسری قربانی ہمیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کے واقعے میں نظر آتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں نظر آتی ہے کہ انہوں نے جس بات کو حق سمجھا، اور جہاں انہوں نے سمجھا کہ اب یہ دین کی بقا کا مسئلہ ہے، تو وہاں انہوں نے اپنی ذات کی، اپنے خانوادے کی، اپنے گھر والوں کی قربانی دی، لیکن سر نہیں جھکایا۔ تو یہ دونوں قربانیاں میرا خیال ہے بہت قابل ذکر ہیں کہ دونوں خانوادہ رسول سے وابستہ ہیں۔ جو آپ نے فرمایا رسائی ادب کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ رسائی ادب کا خاص طور پر کربلا کے حوالے سے اردو میں ایک صنف باقاعدہ ایک پوری موجود ہے، اور اس کے ساری جڑیں، جس کے سارے سلسلے جو ہیں وہ کربلا سے جا کر ملتے ہیں۔ آپ نے لکھنؤ کا ذکر کیا، پرانے ادوار کے جو رسائی ادب ہے اس کو ہم اگر چھوڑ دیں ایک طرف، اور لکھنؤ میں میر انیس اور مرزا دبیر کا، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں بہت سارے اس زمانے کے مراثی جتنے بھی ہیں، اس میں خاص طور پر مسدس کی جو شکل ہے وہ سب سے زیادہ معروف ہے، اور دوسرے مراثی اس کے پیچھے رہ گئے، لیکن مسدس کی شکل نے بہت زیادہ ہر دل عزیزی اختیار کی۔ تو میر انیس کے مراثی کو آپ دیکھیں، 150 بند کے مرثی ہیں۔ مرزا دبیر کے آپ مرثیوں کو دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح، اور 6 سطروں کے، 6 مصروں کے۔ تو اس کو باقاعدہ سماعت کے لیے ایک پوری مجلس ہوا کرتی تھی، اس میں جیسا آپ نے کہا پرفارم ہوا کرتا تھا، اور ان مراثی میں لکھنؤ کے اپنے جو تہذیبی اور ثقافتی رنگ ہیں وہ آپ دیکھیے کہ اس میں نظر آ جاتے ہیں، اور ان کے انسانی رشتوں کے درمیان میں بھی نظر آتی ہیں، اور اسی طرح جو اس زمانے کے لباس ہیں، اس زمانے کے جو کھانے ہیں، ان کا ذکر بھی وہاں مرثیہ میں در آتا ہے۔ آرکیٹیکچر جو ہے، پورا لوکیل اس زمانے کا وہ سارا نظر آتا ہے۔ تو یہ تو اس زمانے کے مرثیوں کا وہ ہے، اور یقیناً اس میں مسدس کی شکل میں کم از کم یوں کہنا چاہیے کہ اس کو جو معراج اس وقت نصیب ہوئی، اس کے بعد اس شکل میں کسی اور کو آپ کے خیال میں تھوڑا سا آپ کی بات کو میں کاٹوں کہ مسدس کی شکل کی کا چناؤ کی اور اس پر ایمفیسس دینے کی اور اس کی اہمیت کو آپ بطور شاعر کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی سٹرکچر میں کون سی ایسی خوبی ہے جس کے لیے زیادہ تر مرثیہ ہمارے گو شاعر جو ہیں انہوں نے اس صنف کو اختیار کیا؟ میرا خیال بنیادی طور پر غنائیت وہ چیز ہے کہ جس میں 4 مصرے ہم قافیہ اور پھر 2 مصرے دوسرے قافیے کے ہیں، اور اس سے وہ جو ایک زور اس کا بنتا ہے اس پورے سین کا جو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ ثلاثی میں یا 3 مصروں میں نظر نہیں آتا۔ چنانچہ اسی زمانے میں دوسرے مراثی ملتے ہیں کہ جو 3 مصرے 4 مصروں کے ہیں، لیکن وہ اتنے مقبول نہیں ہو سکے۔ تو غنائیت اس کا بنیادی طور پر ہوا ہے، ایک بات کو شاعر شروع کرتا ہے، اس کو درجہ کمال تک پہنچاتا ہے 4تھے مصرے میں، اور اس کے بعد آخری 2 مصروں میں وہ جو ٹیپ کا بند ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دل لوٹ کر لے جاتا ہے۔ تو وہ ایک مسلسل ایک کیفیت کی ترسیل ہوتی ہے ایک ہموار طریقے سے جو شاعر اس میں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہوئی مسدس کی بات، لیکن اقبال تک آتے آتے اقبال کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے مرثیے کو مسدس سے نکال کر غزل اور نظم میں اس طرح ڈالا کہ اس کی تفریق نہیں ہو سکتی۔ اس میں وہ سرحدیں ختم ہو گئیں کہ یہ غزل ہے یا مرثیہ ہے یا یہ نظم ہے۔ اب قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیس ہوئے ترجلہ و فرات، اور حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شام۔ یہ غزلیں ہیں اقبال کی، لیکن آپ اس میں کمال دیکھیے کہ اس میں مرثیے کا وہ رنگ ہے جو کہ بعض اوقات آپ کو پورا مرثیہ پڑھ کر وہ کیفیت، وہ حظ، وہ لطف، وہ ادبیت نہیں نظر آتی جو اس میں نظر آتی ہے۔ تو مرثیہ میں کربلا کا اشتہارہ اقبال کے بعد پھر ہمارے ہاں پاکستان بننے کے بعد افتخار عارف کے ہاں، عرفان صدیقی فیض صاحب کے ہاں، عرفان صدیقی ہندوستان میں بہت ان کے 1-2 شعر مجھے یاد آتے ہیں کہ ہوائے کوفہ نامہرباں کو علم نہیں، ہوائے کوفہ نامہرباں کو علم نہیں کہ لوگ خیمہ صبر و رضا میں زندہ ہیں۔ اسی طرح ان کے غزلوں میں بھی کمال کے استعارے کربلا کے حوالے آ سکتے ہیں، اور اب تو جیسا کہ حمیدہ شاہین صاحبہ نے بھی فرمایا
کہ مشکیزے کا ذکر ہو، نیزے کا ذکر ہو، تیر کا ذکر ہو، ثنا کا ذکر ہو، سر بریدہ کا ذکر ہو، تو یہ سب فوراً ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے جو کربلا کا استعارہ ہے. تو کربلا بذات خود بھی استعارہ ہے، اور یہ الفاظ جو اس سے متعلق ہو گئے، اس سے منسلک ہو گئے، وہ بھی بذات خود استعارہ بن گئے. اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا تھا ابھی یہ اس کے حوالے سے، تو میر انیس کا ایک بند میں آپ کو سناؤں کہ سن کر یہ سخن شاہ کا رونے لگے اکبر، کی عرض کے فریاد ہے یا سبت پیمبر، میں زندہ رہوں آپ کے تن پر سے کٹے سر، اے قبلہ دین ہو یا گوارا مجھے کیوں کر، حضرت کی جدائی کا نہ میں داغ سہوں گا، صدقے نہ ہوا اگر تو کہیں کا نہ رہوں گا. سبحان اللہ. تو آخر میں آ کے جو وہ ایک آخری شعر میں جو ایسے وہ سم پہ آتے ہیں، وہ بہت ہی پیدا ہوتا ہے. سعود، اب پہلے آپ ہمیں سلام کے کچھ اشعار سنائیے، پھر ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں کچھ اشعار 10 محرم کی صبح کے حوالے سے، یہ خاص منظر ہے اس سانحے کا، تو یہ براہ راست سلام شاید اس طرح نہ ہو، لیکن وہ میں پیش کرتا ہوں کہ گزر چلی ہے شب دل فگار آخری بار، واہ واہ واہ، گزر چلی ہے شب دل فگار آخری بار، بچھڑنے والے ہیں یاروں سے یار آخری بار، واہ واہ، بچھڑنے والے ہیں یاروں سے یار آخری بار، تمک رہا ہے افق کی جبیں پہ بوسہ شب، واہ تمک رہا ہے افق کی جبیں پہ بوسہ بوسہ شب، تھپک رہی ہے صبا روئے یار آخری بار، واہ واہ، تھپک رہی ہے صبا روئے یار آخری بار، واہ اور ذرا سی دیر کو ہے پتیوں پہ شیشہ نم، واہ، ذرا سی دیر کو ہے پتیوں پہ شیشہ نم، گزر رہی ہے کرن آر پار واہ آخری بار، سبحان اللہ، واہ واہ، ذرا سی دیر کو ہے پتیوں پہ شیشہ نم، گزر رہی ہے کرن آر پار آخری بار. اور شعر دیکھیے گا مجھے صاحب کہ یہ بات خیموں کے جلتے دیے بھی جانتے ہیں، یہ بات خیموں کے جلتے دیے بھی جانتے یہ بات خیموں کے جلتے دیے بھی جانتے ہیں کہ ہم کو بجھنا ہے ترتیب وار، بہت اچھے، سبحان اللہ. پھر پڑھیے گا، یہ بات خیموں کے جلتے دیے بھی جانتے کہ ہیں ہم کو بجھنا ہے ترتیب کہ ہم وار، کو بجھنا ہے ترتیب وار آخری بار. سبحان اللہ. کسی الاؤ کا شعلہ بھڑک کے بولتا ہے، واہ، کسی الاؤ کا شعلہ بھڑک کے بولتا بھڑک کے بولتا ہے، سفر کٹھن ہے مگر ایک بار آخری بار، واہ، کسی الاؤ کا شعلہ بھڑک کے بولتا ہے، سفر کٹھن ہے مگر ایک بار آخری بار، واہ واہ، اور سموں سے اڑتی ہوئی ریگ دشت ڈھونڈتی ہے، واہ واہ واہ، سموں سے اڑتی ہوئی ریگ دشت ڈھونڈتی ہے، غبار ہوتے ہوئے شہ سوار آخری واہ بار، واہ واہ واہ، واہ سموں سے اڑتی ہوئی ریگ دشت ڈھونڈتی ہے، واہ واہ، غبار ہوتے ہوئے شہ سوار سبحان آخری بار. اور آخری شعر ہے اس کا کہ کسی قریب کے ٹیلے پہ راہ دیکھتی ہے، واہ، واہ، کسی قریب کے ٹیلے پہ راہ دیکھتی ہے، مدینہ جاتی ہوئی رہ گزار آخری بار، آخری بار. واہ واہ واہ، بہت اچھے، کسی قریب کے ٹیلے پہ راہ دیکھتی ہے، مدینہ جاتی ہوئی رہ گزار آخری بار. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سلام کی اور مرثیے کی روایت جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے. یقیناً یہ دوسری زبانوں میں، عربی، فارسی، ٹرکش اور جو مسلمانوں کی زبانیں ہیں ان میں بھی کسی نہ کسی شکل میں ہے، لیکن اتنی طاقت اور توانا نہیں. تو ادیبوں کا جو کردار ہے، اس پر پہلے تو میں آپ کو کیسر باروی صاحب کے ایک مرثیے سے ایک دو بند عرض کرتا ہوں، اور اس پر پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ادیبوں کا کیا رول رہا ہے، یہ 4-5 بڑے ناموں کے علاوہ. مثلا وہ کہتے ہیں کہ پڑھ لیجئے عبارت ایوان مرثیہ، تزئین کسر علم ہیں ارکان مرثیہ، قائل ہوئے صفات نگاران مرثیہ، صورت گرے ادب ہے دبستان مرثیہ، بے داغ زندگی کی طلب مرثیے میں ہے، انسانیت کا سارا ادب مرثیے، سبحان اللہ. انسانیت کا سارا ادب مرثیے میں ہے. اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جنہوں نے مرثیے میں کہا، یہ اس میں یہ بند اور ہیں کہ کیا کیا چراغ
اہل بصیرت جلا گئے. واہ کیا کیا چراغ اہل بصیرت جلا گئے, نور ادب سے بزم ادب جگمگا گئے. واہ واہ نور ادب سے بزم ادب جگمگا گئے, ذہنوں کو عرش فکر کی راہیں دکھا گئے. سبحان اللہ. واہ ذہنوں کو عرش فکر کی راہیں دکھا گئے, پیمائش سخن کے طریقے بتا گئے. واہ واہ. کیا پیمائش سخن کے سبحان اللہ. طریقے بتا گئے, سمجھا کے نحوے شاعری میزان صرف سے ایک ایک لفظ تول گئے حرف حرف سے. سبحان اللہ. اور آگے کہتے ہیں کہ کتنی عظیم تھے وہ رئیسان علم و فن, واہ زندہ ہے جن کا نام بعنوان علم و فن, جب تک رہیں گے آرزو مندان علم و فن, آواز دے گی بوئے گلستان علم و فن, جتنا بھی کاروان سخن کا نظام ہے سب اہل فن کی عطر فشانی کا نام. سبحان اللہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے جتنے بھی شاعر یعنی ولی دکنی آن ورڈز ہم دیکھتے ہیں, بلکہ اس سے پہلے بھی دکنی دور میں بھی, تو شاید ہی کوئی شاعر مسلمان کیا بلکہ اس زمانے کے جو ہندو شاعر ہیں, ایون سکھوں نے بھی اور بھی عیسائیوں نے بھی اس میں مرثیے میں اظہار عقیدت جو ہے وہ کیا ہے. تو آج اب تھوڑی دیر ہم مل کے ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میر انیس اور مرزا دبیر تو بلا شبہ جس کو چیمپئن آف دی چیمپئنز کہتے ہیں نا, وہ ہو گئے. جوش صاحب کا نام آپ نے لیا, اس کے علاوہ اور کون سے ایسے شاعر آپ کے ذہن میں آتے ہیں جنہوں نے مرثیہ سلام میں کوئی بہت اپنا علیحدہ مقام بنایا ہو؟ میرے خیال میں میر درد کے مراثی ہیں بہت سے, انہوں نے بہت کام کیا ہے اس کے اوپر. شعراء تو خیر میرے خیال تعداد تو بے شمار ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ شاعری جس کا براہ راست تعلق امام حسین سے نہیں ہے یا مرثیے سے بھی نہیں ہے, لیکن جس کا تعلق ایک آزادی فکر سے, اس میں بھی ہمیں جو استعارے ملتے ہیں وہ بھی ہمیں جو ہے وہ یہیں سے مرثیے سے, جیسے کہ فیض صاحب جب کہتے ہیں کہ آج بازار میں پابا جولاں چلو, مست و رقصاں چلو, خاک برسر چلو, خون بداماں چلو, تو یہ وہ حضرت سجاد کی وہ جو درد کے روایت کاسنی پازیب بجاتی نکلے, جی. یہ سارے ریفرنسز جو ہیں حالانکہ بات یہ بڑے جدید زمانے میں انہوں نے لیے وہیں سے ہیں. بات کوئی اور ہو رہی ہے, ہاں. کسی اور کانٹیکس کی بات ہے, لیکن جو استعارے ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں. تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب دل غریب سہی, تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے, یہ ہے. یا کچھ نظر آتا نہیں آنکھوں کو اے دریائے غم, سارے منظر ہو گئے جل تھل ذرا آہستہ چل, جمیل یوسف صاحب کا ہے. یا رشتہ تیغ و گلو اب بھی سلامت ہے فراز, اب بھی مقتل کی طرف دل سا جواں کھینچتا ہے. دل سا جواں کھینچتا ہے. تو ہے تو وہ بات محبت کی بات ہو رہی ہے, کسی اور حوالے سے بات ہے, لیکن وہ رشتہ تیغ و گلو جو ہے, یا کھنچے جاتے ہیں رسن بستہ غلاموں کی طرح جس طرف قافلہ عمر رواں کھینچتا ہے. تو یعنی اوورال شاعری کو جنرلی بہت جو ہے وہ متاثر کیا ہے. میں نے ایک مجھے اتفاق سے ایک دفعہ سفر کا موقع ملا, تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہلال نقوی تھے, تو وہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک اپنا ایک رنگ جو ہے وہ نکالا, ہاتھ پر ایک مرثیہ اس کے ریفرنس سے جو ہے وہ سارا. تو اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ جدید زمانے میں جب ہم آتے ہیں تو مرثیے کی وہ جو پرانی اسٹرکچر جو جس کی طرف سعود نے بھی اشارہ کیا مسدس کا, اس سے بھی اب کچھ لوگ ہٹ کر, جیسے ابھی آپ نے غزلوں کے کچھ اشعار کیے, نظموں میں بھی, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین, کربلا کیا ہے؟ علی کی مولائیت کے بغض کا نام کربلا. شام غریبہ میں خیموں کو جلا دیا گیا. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. سعود عثمانی صاحب,
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے مرثیے کی اور سلام کی، یہ یوں تو پوری اسلامی دنیا میں غم حسین کے حوالے سے بہت کچھ لکھا پڑھا، لیکن یہ دو اسلاف ہمارے یہاں انہوں نے بہت، اور جب تک ہم دیکھتے ہیں پیچھے غالباً یعنی یوں سمجھ لیے کہ امیر خسرو آن ورڈ، بلکہ بابا فرید آن ورڈ جو ہے ہمارے ادب میں اس کے نظر تو ادیبوں میں یا شاعروں میں یہ 3-4 جو بڑے لوگ ہیں، ان پر بھی آپ چاہیں تو بات کر سکتے ہیں، میر انیس اور مرزا دبیر پر بھی، لیکن ان کے علاوہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بطور مرثیہ گو یا سلام لکھنے والے کے زیادہ متاثر کیا؟ دیکھیے وہ میر انیس اور مرزا دبیر جو ہیں ان کا تو ظاہر ہے ہم بات کر چکے ہیں ان پر، لیکن میں سمجھتا ہوں اقبال کے جو شاعرانہ عظمت ہے نا، اس میں ان کے ہاں جہاں وہ استعارہ آتا ہے نا، وہ ایسے کمال طریقے سے آتا ہے کہ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اور نام اتنا بڑا نام نہیں ہے اس حوالے سے بھی اتنا بڑا نام اقبال کا ہے۔ مثلا جب وہ کہتے ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، تو وہ بالکل معنی بدل دیتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، تو وہ پوری امت مسلمہ کی ایک تاریخ کو رقم کرتے ہیں۔ اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، اچھا، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، ایک ضرب ید اللہ، اسی طرح کی اقبال کی بہت ساری چیزیں، اور وہ ان کے لیے ایک فارم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کسی بھی حیثیت میں اپنی بات کرتے ہیں۔ اچھا، بعد میں جب ہم آپ آئیں تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے شعراء ہیں جنہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ جوش ولی آبادی، ان کا نام بہرحال وہ ہے، مصطفیٰ زیدی انہوں نے لکھا ہے، ندیم صاحب نے سلام لکھے ہیں، اور محمد علی جوہر صاحب کا، مولانا محمد علی جوہر کا وہ شعر تو سب کو ہی پتہ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن ایک اور شعر ان کا مجھے یاد آتا ہے کہ پیغام جو آیا تھا حسین ابن علی کو، پیغام جو آیا تھا حسین ابن علی کو، خوش ہوں وہی پیغام قضا میرے لیے ہے، پیغام قضا میرے لیے، خوش ہوں وہی پیغام قضا میرے لیے، تو یہ بھی ان کے بہت مارکۃ الآراء ان کی غزلوں میں سے۔ ندیم صاحب کے مجھے شعر اگر یاد ہوں تو میں وہ بھی سناتا ہوں، اسی طرح مجید امجد کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ سلام ان پہ تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے، تو یہ شعر میں براہ راست کربلا کا یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام مذکور نہیں ہے، لیکن جب آپ وہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ کا تخیل فوراً ادھر ہی جاتا ہے کہ یہ کہاں سے انہوں نے۔ اور ندیم صاحب کا وہ جو ہے جو سوار دوش رسول تھا، جو گل ریاض بطول تھا، اسی ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس، کیا ایک زندگی فنا سے بقا کی طرف نکل گئی، وہ مجھے پہلا مصرع یاد نہیں ہے، لیکن وہ اس میں یہ ہے کہ ایک زندگی فنا سے بقا کی طرف نکل گئی۔ تو یہ آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ یہ سب یہ جو سوال آپ نے پہلے کیا نا کہ مرزا انیس اور دبیر کے بعد جو شاعری ہوئی مرثیے کے حوالے سے، تو اب دیکھیں کہ ایک واقعہ جو کربلا میں ہوتا ہے، ہماری فضا جو ہے بالکل اس سے مختلف ہے، لیکن ان دونوں نے مرثیے کو جو رنگ دیا، جو تہذیبی شناخت دی، تو ہمیں اس طرح لگتا ہے جیسے دلی کے قریب ایک واقعہ ہو رہا ہے، لیکن اس کو میں اب آگے ہم دیکھتے ہیں تو پاکستانی زبانوں کے حوالے سے بھی اس پر بہت لکھا گیا، اور صوفی شاعروں کے حوالے سے تو میاں محمد بخش اور سلطان باہو 2 ایسے بڑے نام ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا، منقبت اور مرثیہ، اور اس میں بھی پورا ایک علامتی نظام ہے ان کی شاعری میں، اور پوری ڈکشن ہے، اور وہ سارے استعارے ہیں، لیکن وہ پنجابی زبان کی اپنی مٹھاس ہے، اپنی جو اس میں ایک جبر کے خلاف بلند آواز ہے، تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ شدت پیدا ہوئی ہے، اگرچہ ہم اردو کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو یہ 2 بڑے شاعر ہمیں زیادہ توانا نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ پنجابی کو کبھی اس کو پڑھنے کا اتفاق ہو، آپ دیکھیں کہ اس میں بھی بڑی توانا ان کی آواز ہے، اور اس کو جبر کو جس طرح للکارا گیا ہے، حق کی بلند بات کی گئی، جی بالکل۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی زبانوں میں بھی مرثیے کو اور منقبت کو اور باقی جو اصناف ہیں اس پر کام کیا گیا ہے، اگرچہ یہ پہلے بھی واقعہ کربلا سے پہلے بھی لکھا جاتا رہا، لیکن آج جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری
توجہ جو ہے وہ کربلا کی طرف ہی جاتی ہے. پاکستانی شعراء میں امجد صاحب ہم جو بات جو کر رہے ہیں، روایتی شعراء جو میں نے 3 آپ چرچ کیے، جیسے ہمارے زمانے میں کیسر بھاروی صاحب تھے، وحید الحسن ہاشمی تھے، ہلال نقوی ہیں، جی ہاں، تو یہ اسی ٹریڈیشنل یہ اسی روایت کا حصہ ہیں. لیکن تینوں نے اپنا اپنا ایک رنگ جو ہے بالکل. کیسر بھاروی صاحب کا خاص طور پر میں ذکر کروں گا، آپ نے بھی ان کا ایک بند کیا، وہ ان میں غیر معمولی مرثیے کی جو ان سے وابستگی تھی وہ بڑی غیر معمولی تھی. مجھے شرف حاصل ہوا ہے ان سے سننے کا، تو وہ ادائیگی بھی ان کی بڑی کمال ہوتی تھی اور مرثیے کی جو صنف ہے اس کے تقاضے بھی پورے کرتے تھے. میں گزارش کر رہا تھا کہ مثلا ہمارے ہاں غزل میں افتخار عارف ہیں، تو انہوں نے کربلا کا استعارہ بڑا بھرپور طریقے سے برتا ہے کہ وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا، واہ واہ واہ. اور صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن. صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن، راتوں رات چلا جائے جس کو جانا. واہ 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 واہ. تو اسی طرح ہمارے ہاں یہ ابھی بھی آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے ہاں شاعری کے مجموعے آ رہے ہیں اس میں اب یہ روایت شامل ہو گئی ہے کہ سلام بھی ان کا ایک حصہ ہوتا ہے. خود آپ کا بھی مجموعہ جو آیا ہے اس میں ہم نعت اور سلام کا مجموعہ. تو اس طرح یہ ایک ایسا آغاز ہے کہ بڑا مستحسن جسے کہنا چاہیے کہ سلام کو اس سے انشاءاللہ بہت تقویت ملے گی. یہ کس کا شعر ہے؟ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر. خیر افتخار عارف غالباً شاید میرے بھی ذہن میں کلیئر نہیں. سلیم کوثر صاحب کا شعر مجھے یاد آیا کہ یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، جنگ کے فیصلے تلوار سے کب ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. بہت اچھا. تو دور حاضر تک بھی ہر دور کی طرح شعراء اپنا اپنا حصہ اس میں شامل کرتے ہیں. اس میں سعود یہ ہے آخر میں حمیدہ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ آپ نے جو ایک جڑا ہوا ہمارا معاشرہ تھا اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ لاہور شہر میں جو سبیلیں لگتی تھیں وہ ساری کی ساری سبیلیں جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت جو ہے لوگ وہ لگاتے تھے. تو وہ ایک بڑا خوبصورت میں سمجھتا ہوں معاشرے کا روپ تھا. تو وہ کچھ تھوڑا سا پچھلے چند برسوں میں جب یہ ہم مسالک کی اس میں پڑھے ہیں تو اس میں ذرا تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ یہ کتنی بڑی قوت تھی جو ہم اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے؟ جی بالکل. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اہل سنت سبیلیں لگاتے تھے، مجھے یاد ہے کہ ہم بہت چھوٹے جب ہوتے تھے تو بہت چھوٹے چھوٹے بچے تعزیے دیکھنے جایا کرتے تھے، اور جس محلے میں تعزیہ تیار ہو رہا ہوتا تھا وہاں روزانہ بچوں کی ٹولیاں جاتی تھیں اور اس کو بنتا ہوا دیکھتی تھیں کہ اب اتنا بن گیا ہے، اب اتنا بن گیا ہے. اور کسی قسم کی یہ تفریق نہیں تھی، اور کسی بھی گلی سے کسی بھی سڑک سے چھوٹے چھوٹے جلوس جو ہے وہ جایا کرتے تھے. اور جیسے آپ نے کہا کہ سبیلیں لگاتے تھے، تو میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جس گلی محلے سے گزر رہے ہیں جلوس محرم الحرام میں، تو وہاں پر جو خواتین ہیں وہ جگ گلاس بھی شربت بنا کے جو ہے وہ سرو کر رہی ہیں، اور اپنے چھوٹے بچوں کو جو ہیں. اور یہ صرف اہل تشیع تک نہیں تھا کہ وہ اس کو جو بھی اس کے رسومات ہیں اس میں نے دیکھا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے بچے بھی، جی بالکل، بچے جو وہ ذوالجناح ہوتا تھا اس کو چھو کر جو ہے وہ محسوس کرتے تھے. عجیب بات یہ ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس سے نہیں نکل پاتے. یہ تو زہری صاحب بہت عجیب، بڑا ہی افسوسناک عجیب سی بات ہے، جانتے بوجھتے ہر شخص میں اس میں دونوں اطراف کو بڑا وسیع المشرب ہونا چاہیے، وسیع النظر ہونا پڑے گا. اور ہمارے پاس میں نے عرض کیا نا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی مثال بھی موجود ہے کہ انہوں نے اتحاد کا کیسا درس دیا اپنی عملی مثال کے ذریعے. اچھا امجد صاحب ایک میں بات کرنا چاہوں گی صرف کہ مجالس کے حوالے سے بھی وہ بھی ضروری نہیں تھا کہ صرف اس میں جو ایک ہی فرقے کے لوگ جاتے ہیں، بلکہ یونیورسٹی میں جب میں پڑھتی تھی تو پوری بس جو ہے کئی بسیں ہاسٹل سے جاتی تھیں اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی کہ کس نے مجلس سننی ہے اور کس نے نہیں سننی. اگرچہ یہ گفتگو ایسی ہے جو 14 صدیوں سے جاری ہے، بلکہ انسانی جو ہے ایک کہنا چاہیے جو استعارہ ہے تو یہ تو حبوط آدم سے جاری ہے اور شاید آگے تک رہے گی. لیکن ہم اس گفتگو کو
اب ہمیں ایک جگہ ختم کرنا ہے، تو میں ہمارے دور کے جو ایک بہت ہی ایک خاص انداز کے حامل اختر حسین جعفری ہمارے دوست تھے، انہوں نے جس طرح سے کربلا کو ریوائیو کیا ہے اور جو علامتیں انہوں نے لی ہیں وہ شاید اس دور میں ایسا نہیں ہے. تو میں آخر میں ایک ان کا سلام جو ہے وہ پڑھتا ہوں اور اسی پر ہم آج کی اپنی اس نشست کو ختم کرتے ہیں کہ مجلس شہ میں نئی سطر معانی پڑھیے، مجلس شہ میں نئی سطر معانی پڑھیے، سخن اس پر ہو تو کیوں نظم پرانی پڑھیے، سبحان اللہ. سخن اس پر ہو تو کیوں نظم پرانی پڑھیے، وہی ایک درس فنا اول و آخر موجود، وہی ایک درس فنا اول و آخر موجود، چاہے 100 بار تجھے عالم فانی پڑھیے، چاہے 100 بار تجھے عالم فانی پڑھیے. کس کا اقرار سرے نو کے سنا شہ نے کیا، کس کا اقرار سرے نو کے سنا شہ نے کیا، بات کیا تھی جو تہے تیغ نہ مانی پڑھیے، بات کیا تھی جو تہے تیغ نہ مانی پڑھیے، اور چہرہ احمد مرسل کو بتفصیل پڑھیں، سبحان اللہ. چہرہ احمد مرسل کو بتفصیل پڑھیں، اسی تفصیل میں اکبر کی جوانی پڑھیے، اسی تفصیل میں اکبر کی جوانی پڑھیے، صفحہ دشت پہ یا ریت تھی یا پیاس تھی درج، صفحہ دشت پہ یا ریت تھی یا پیاس تھی درج، کہیں پانی تھا تو کیسے اسے پانی پڑھیے، کہیں پانی تھا تو کیسے اسے پانی پڑھیے، جمع میں کرتا ہوں جلتے ہوئے خیموں کے حروف، کیا اچھا مصرع ہے. جمع میں کرتا ہوں جلتے ہوئے خیموں کے حروف، آپ اس شام بیاباں کی کہانی پڑھیے، آپ اس شام بیاباں کی کہانی پڑھیے. اور آخری شعر ہے، کہاں ترتیب میں اس طرح کے غم آتے ہیں، کیا بات. کہاں ترتیب میں اس طرح کے غم آتے ہیں، اشک عنواں کو یہاں مصرع ثانی پڑھیے، اشک عنواں کو یہاں مصرع ثانی پڑھیے. میں امجد اسلام امجد آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. جان پیمبر زادہ حیدر حجت داور شاہ کربلا، جان پیمبر